خاص طور پر یہ مسئلہ ہم کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم مستحق نہیں ہیں، یا پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی تعویل بنا کر لے لیتے ہیں۔ اصول کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس سے پہلے جب زکوٰۃ کا بیان شروع ہوا تھا اسی وقت میں نے بتایا تھا مسلمان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دے گا یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے یعنی اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو گیا، اور بیچ میں ایک ایسا ہوتا ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے لیکن وہ لینے کا بھی مستحق ہے، تو اس کو نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اس کو اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ دے گا، اسی کو سمجھ لینا ہے یہ کون ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ سمجھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے ہمارا کوئی پلاٹ ہے، میں کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو اپنے لیے رکھا ہو، وہ جو کاروبار کے لیے پلاٹنگ کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پر تو زکوٰۃ ہے۔ زمین خرید کے بیچتے ہیں، گھر خرید کے بیچتے ہیں، وہ جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں پلاٹ لے کے رکھا ہوں، میرا وہ سے کام کرنا نہیں، ایک میں اپنے لیے پلاٹ لے کے رکھا ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ وہ 50 لاکھ کا پلاٹ۔ ایک گھر میں لیا، ارادہ یہ ہے کہ اس کو کرائے پہ دوں گا، بیچنا کرنا نہیں ہے، اس کو کرایہ آتا رہے گا، کرایہ پر دینے کے لیے میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ گھر الگ ہے، اس کے علاوہ ایک گھر ہے جو میں کرایے پہ دیتا ہوں، یا میری مرغی ہے اس کو کرایے پہ دیتا ہوں، تو اس گھر یا مرغی پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی میرے پاس ایک گاڑی سے میرا کام چل جاتا ہے مگر میرے پاس 2 گاڑیاں، تو ایک گاڑی ایکسٹرا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے پاس 2-3 کمپیوٹر ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، 2-3 موبائل ایکسٹرا ہے میرے پاس، گھر کے تھوڑے سامان بھی ایکسٹرا ہے جو میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو جتنے بھی ایکسٹرا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہ جو پلاٹ ہے، الگ سے مکان ہے یا الگ سے ہماری ایکسٹرا گاڑی ہے، ایکسٹرا سامان ہے، یہ چیزوں کی قیمت اگر 12.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، دینا تو نہیں ہے لیکن لے بھی نہیں سکتا۔ اور آسان مثال میں یہ سمجھیے، ایک آدمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، مشکل سے اس کا گھر چل رہا ہے، 12-15 ہزار کا گھر چلانے والا ہے، غریب ہی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن ان کا ایک پلاٹ ہے 5 لاکھ، وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ بھی نہیں بول رہے کہ میرا ایک پلاٹ بھی ہے، بولنے تک معلوم کیسے ہو؟ تو جب ان کے پاس 5 لاکھ کا پلاٹ ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اگرچہ ان کو پلاٹ کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے مگر لے بھی دے سکتے۔ تو یہ تحقیق بھی کر لینا چاہیے، جس کو ہم غریب سمجھ رہے ہیں کہیں اس کا بھی پلاٹ تو نہیں ہوتا ہے، پلاٹ رکھتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو غریب ہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک مشکل وقت کے لیے ہے، اس کو بھی حساب میں رکھیں گے تو کیسے ہوگا، وہ بعد میں کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے لوگ۔
لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہے تو پھر اسلام یہی کہتا ہے کہ بھائی جس کے پاس پلاٹ بھی نہیں، کچھ ایکسٹرا گاڑی بھی نہیں ہے کہ اس کو بیچ کے اپنا کام چلا سکے، جو بالکل ہر طریقے سے غریب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس تو پلاٹ ہے نا، آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں، جب چلا جائے گا اس کے بعد زکوٰۃ دیجیے۔ کچھ تو سورس ہے آپ کے پاس، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ ہے۔ میرے پاس ایکسٹرا گاڑی ہے، اسے بیچ کر میں اپنی ضرورت پوری کروں پہلے، جب وہ بھی چلی جائے گی تو پھر زکوٰۃ دینے کا مستحق، اس کو سیف رکھ کر کہ اس کو سیف رکھوں گا، بعد میں دیکھیں گے ادھر سے میں زکوٰۃ لے کے کام چلاتا رہوں گا، تو ایسا اسلام میں نہیں۔ وہ جو شورس ہے پہلے اس کو یوز کیجیے، آپ ایکسٹرا گاڑی کو بیچ کے کام چلائیے، ایکسٹرا سامان ڈبل ہے اس کو بیچ کے کام چلائیے، جو پلاٹ ہے اس کو بیچ کے اپنی مجبوری میں کام چلائیے، جب وہ بھی ختم ہو جائے گا اب آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے۔ ایسے ہی بعض خواتین کی ہم مدد کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کسی خاندان میں کوئی خاتون ہے اور معلوم آدمی ہے، وہ غریب ہے، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 5 تولے چاندی ہے، چھوٹا موٹا کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ جب ان کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، 10-15 تولے چاندی ہے، تو اگرچہ اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے ان کے، اگر وہ مقدار کے اندر ہے، لیکن وہ لے بھی لے سکتے ہیں۔ شریعت کے حساب سے وہ غریب کی فہرست میں نہیں آتے، وہ اگر مجبور ہیں تو زکوٰۃ سے اپنا کام نہ چلائیں، پہلے اس سونے کو بیچ کر اپنی مجبوری، اپنا جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کریں، اس چاندی کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کریں، جب وہ بھی شورس ختم ہو جائے آپ کو زکوٰۃ مل سکے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک شورس رکھتے ہوئے آپ اس کو سیف رکھیے اور ادھر سے زکوٰۃ سے اپنا کام چلائیں۔ یہ دلیل دینا کہ وہ آڑے وقت کے لیے ہے، تو زکوٰۃ بھی آڑے وقت کے لیے ہی ہے، اچھے وقت کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آڑا وقت آنے دیجیے تبھی آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں گے، کچھ شورس رکھتے ہوئے زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں۔ اس لیے اگر ہم خاندانوں میں کسی کی مدد کر رہے ہیں، دوست احباب میں کسی کی کر رہے ہیں، کسی کو ہم غریب سمجھ رہے ہیں، معاشرے کے حساب سے وہ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کے حساب سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا تو سورس ہے کیا جس سے وہ پیسے حاصل کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت اور ہوتی ہے، پلاٹ ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے آدمی اگر اس پر وہ پلاٹ کی قیمت سے زیادہ قرضہ ہو۔ میرے پاس 5 لاکھ کا پلاٹ ہے، لیکن 5 لاکھ میں قرضے میں بھی ہوں تو اب لے سکتا ہوں، کیونکہ وہ دونوں مل کے برابر ہو جائے گا، کوئی پلاٹ نہیں ہے میرے پاس کیونکہ قرضہ بھی۔ تو اگر ایسا کوئی ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا سامان ہے، ایکسٹرا چیزیں ہیں، لیکن قرض بھی ہے اس کے اوپر، تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کا جو قرض ہے وہ اور جو اس کا پلاٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے ایکسٹرا گاڑی سامان جو بھی، وہ دونوں برابر ہو جا رہے ہیں یا قرض زیادہ ہو جا رہا ہے، وہ چیز چھوٹی ہو جا رہی ہے، وہ بھی مستحق۔ تو کوئی آدمی ایسا ہے اگرچہ اس کا پلاٹ بھی ہو اور کوئی چیز بھی ہو لیکن قرض میں بھی ہے، اس کو دے سکتے ہیں، وہ مستحق، لیکن قرض نہیں ہے، گھر چل رہا ہے، جو بھی کما رہے ہیں گھر چل رہا ہے، قرض بھی نہیں ہے، ایسا تھوڑا بہت کچھ رکھا بھی ہوا ہے، تو ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مردوں میں یہ ہوتا ہے، خواتین میں وہ زیورات کا دیکھ لینا چاہیے۔ یہ خواتین کو، جو خواتین مجبور ہوتی ہے اور ان کو زکوٰۃ کی ضرورت رہتی ہے لیکن ان کے پاس سونا چاندی بھی ہوتا ہے، تو ان کو شرعاً یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سونا چاندی دونوں آپ کے پاس جب موجود ہے اور اس کی ویلیو 9.5 تولہ چاندی کی ہو رہی ہے اور آپ کے خاندان میں کوئی ہے جو آپ کو ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ہمارے کوئی چچا ہے، معلوم ہے، وہ اپنی بھتیجی کو بھانجی کو ہی دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری بھتیجی ہے، اس کو میں زکوٰۃ دوں گا، غریب ہے۔ تو ایسی خاتون کیا کر سکتی ہے، ان کا جو بھی وہ سونا چاندی جو بھی ہے وہ اپنے شوہر کو اس کا مالک بنا دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہے، استعمال میں ہی کروں گی، پہنوں گی میں ہی، میرے پاس ہی رہے گا، لیکن مالک آپ ہیں اس کے، شوہر کو اس کا مالک بنا دیں۔ اب وہ سونا چاندی شراب شوہر کا ہو جائے گا اور یہ عورت زیرو ہو جائے گی۔
یعنی اس کے پاس کچھ بیلنس نہیں ہے۔ اب یہ اپنے چچا سے ماموں سے جو بھی زکوٰۃ خاتون کو دے رہے ہیں لینے کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اگر آدمی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت ہماری اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ مجبور ہیں تو ضرور شریعت آپ کے لیے راستہ بتائے گی کہ ایسا نہیں ایسا کر لیجیے، ہو جائے گا۔ بہت اسلام میں وسعت ہے، کسی بھی غریب کا حق اسلام نے نہیں مارا ہے، کسی بھی مجبور کو اسلام سہارا دیتا ہے۔ کوئی واقعی مجبور ہے لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں زکوٰۃ لینے کی فہرست میں نہیں آ رہا ہوں، حالانکہ مجھ کو ضرورت بھی ہے، تو ان والوں سے آ کر اپنا معاملہ بیان کرنے سے پہلے ان حضرات بتا دیں گے کہ آپ اس طریقے سے کیجیے، ہو جائے گا، اس طریقے سے کیجیے، ہو جائے گا۔ آپ کو شرعی قانون کے تحت اس کو لانا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہماری مجبوری، اس کو بھی معلوم ہے آپ مجبور ہیں، آپ واقعی آپ بہت مجبور ہیں، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، آپ کو سب کچھ ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن قانون بھی کوئی چیز ہے۔ قانون کسی کی مجبوری نہیں دیکھتا ہے، قانون صرف دیکھتا ہے کہ قانون کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کا بھی قانون قانون ہے، آپ اگر اس کی زد میں آ رہے ہیں تو اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اب مجھ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کی حالت کیا، ہماری حالت کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون کے حساب سے اگر آپ نہیں بن رہے مستحق تو پہلے آپ قانون کے حساب سے مستحق بننا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی اسلام ہی بتا دیتا ہے کہ وہ ایسے کر لو ہو جائے گا، ایسے کر لو ہو جائے گا۔ اسلام میں کسی کام کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کبھی کبھی کام نہیں ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ آپشن دیتا ہے اسلام کہ آپ ایسے کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا، ایسے کرو گے تو رزلٹ آئے گا۔ آپ کو اگر اسلامی احکام معلوم ہے تو اس میں جو صحیح راستہ ہے اس راستے پر چلیے، آپ چل سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کا جو علم ہے، اسلام کا جو علم ہے، اس کو حاصل کیے بغیر ہم بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح رہنمائی حاصل کر کے صحیح راستے پہ چلنے کا پورا آپشن موجود ہوتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جانے بغیر لوگ اس ڈر سے کہ میں تفصیل میں جاؤں گا، ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اور بھی پھنس جاؤں گا، کسی طرح پار ہو جانا ہے، تو ڈر کر وہ کسی طرح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ ایک مالی چیز ہے، ایک مالی معاملہ ہے اور اس کا تعلق مالیات سے ہے، اور اسلام نے مالیات میں بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ ایک کام اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ آپ کسی علم والے کے سامنے اپنی بات رکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا درست طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ بتا دیں گے۔ اس لیے آدمی کو اپنا حساب صحیح رکھنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دینے کی فہرست میں ہوں یا لینے کی فہرست میں ہوں، یا دینے کی بھی فہرست میں نہیں ہوں، لینے کی بھی فہرست میں نہیں ہوں۔ یہ اپنا آدمی کو کلیئر کر کے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی آدمی ہم کو اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہم دیکھ سکیں کہ میں لینے کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں، نہیں ہوں تو واپس کر سکیں۔ اس کی بہت مثالیں ہیں بزرگوں کی زندگی میں۔ بہت سارے بزرگ ہمارے پچھلے زمانے کے واقعات لکھے ہیں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلط فہمی میں کسی کو زکوٰۃ پہنچ جاتی تھی، بعد میں وہ لا کر واپس کر دیتے تھے کہ میں مستحق نہیں ہوں، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بغیر بولے بھی دے سکتے ہیں، دل میں نیت ہونی چاہیے، عیدی بول کر دے سکتے ہیں، میری طرف سے کپڑے سلا لو بول کر دے سکتے ہیں، ایسے ہی رکھ لو تحفہ ہے بول کے دے سکتے ہیں، کچھ بھی بول کے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بولنا ضروری نہیں۔ تو ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں کہ مستحق سمجھ کر کچھ رقم دے دیے، بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ مجھ کو دی ہے تو لا کر واپس کر دیے کہ نہیں میں مستحق نہیں ہوں، آپ مستحق سمجھ رہے ہیں، میری ایسی حالت ہے، کسی مستحق کو آپ دے دیجیے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کو مال بہت دیا جائے گا، پچھلی امتوں کو دولت نہیں دی گئی لیکن میری امت کو دولت بہت ملے گی۔ دولت میری امت کی آزمائش ہے، پیسہ بہے گا میری امت میں اور لوگ
پیسوں سے بہت آسانی سے بس ہاتھ بڑھائیں گے اور پیسہ حاصل کر لیں گے۔ دولت بہت بڑی آزمائش ہے میری امت کے لیے۔ حلال حرام اچھا برا کچھ دیکھے بغیر مسلمان دولت حاصل کرے گا اور اس کو مل بھی جائے گی، اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ڈھونڈے گا لیکن مستحق اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ ایک مال کی چیز ہے، اور حضور نے فرمایا دولت آزمائش ہے ہمارے لیے، کیسے ہم کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ایمانداری سے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اپنی دولت کے بارے میں جب تک حساب نہیں دے گا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا، یہ ساری چیزیں جب تک وہ حساب نہیں دے گا، اس کو نمازوں کی بنیاد پہ، روزے کی بنیاد پہ، حج کی بنیاد پہ جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھا ہوگا، حج کیا ہوگا، پہلے اپنے مال کا حساب اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ جائے گا جہاں بھی جائے گا۔ تو یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، اس کی سنجیدگی کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہم کم نکالیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر مستحق کو نہیں دیں گے تو بھی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہم گنہگار ہوں گے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجیے کہ کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ بعض لوگ دعوت کر کے، کوئی مسجد میں دعوت کر دے رہے ہیں، کوئی گھر میں کر رہے ہیں، روزہ داروں کی دعوت پوچھنے پہ بول رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے تھے میں دعوت کر دیا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے دعوت کرنے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، پیسے بھی گئے، زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوئی، اور جو لوگ کھا لیے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا زکوٰۃ کا پیسہ تھا کیا تھا، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ یہ اعلان تو نہیں کیے تھے کہ زکوٰۃ کے ہے، تو پیسے بھی گئے۔ اتنا ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا کھانا کھلانے کا، زکوٰۃ الگ سے پھر ادا کرنا پڑے گا۔ تو کہیں کھانا کھلا دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی کئی لوگوں کو کپڑے دے رہے ہیں اور جن کو دے رہے ہیں وہ مستحق نہیں ہے۔ اب کوئی زکوٰۃ کے لیے کپڑے خرید کر ایک جوڑا مجھ کو بھی بھیج دیے امام صاحب نے۔ اب مان لیجئے کہ آج کی ڈیٹ میں میں نہیں ہوں مستحق، مان لیجئے رمضان چل رہا ہے، ابھی شب قدر گزری ہے، تراویحوں کے نذرانے، امامتوں کی تنخواہیں ابھی فریش رکھی رہتی ہے، ہو سکتا ہے ہم نہیں ہے مستحق، کپڑا دے دیا، شاید ہم ایک مہینے کے بعد بنیں گے، تب پیسے ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن اب تو نہیں ہے۔ آپ کپڑا دے دیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، پیسے زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں ادا ہوگی زکوٰۃ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کپڑا بانٹ دینا، کھانا کھلا دینا، اور کسی میت کے لیے جنازے میں آپ گاڑی پہ لگا دیے، قبر کھدانے پہ لگا دیے، قسم پہ لگا دیے، ان سب سے نہیں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے کیش یعنی پیسے ہی آپ کو کسی مستحق کو، پیسے ہو یا کپڑا ہو یا کھانا ہو، سودا ہو، مال بہرحال کسی مستحق کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، تب جا کر آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے قرار پائیں گے۔ تو زکوٰۃ کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ نکالے اور کسی کو دے دیے، لوگ دلچسپی نہیں لیتے ہیں، جا رہا ہے جس کے پاس بھی جائے، جہاں بھی جائے، میرے پاس تو جانا ہے، مجھ کو کیا دلچسپی لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف آپ کے پاس سے جانے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو جائے گی، صحیح جگہ جانے سے بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کی بنیاد ہے، صحیح علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا چاہیے، ورنہ مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، اور ہم نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔